تو پورا اسلام نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. کہیں بھی آپ ڈنڈی مارو گے نا اپنی چلاؤ گے تو اس کا مطلب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. تو پیسوں کے لین دین میں اسلام نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ سود والے طریقے سے آپ پیسہ بولو نہیں کما سکتے. غیر مسلم کما سکتا ہے وہ کماتا رہے. اسی طرح بھائی اسلام نے ہمیں پابند کیا کہ آپ جوئے والے طریقے سے پیسہ نہیں کما. جوا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حادثے کے ساتھ کسی بھی واقعے کے ساتھ اپنے نفع کو مشروط کر دینا. کسی بھی نفع کے ساتھ اپنے واقعے کے ساتھ اپنے نفع کو جب آپ مشروط کر دو گے نا تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ وہ واقعہ نہیں ہوا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی, واقعہ ہو گیا تو رقم اضافی مل جائے گی, یہ جوا ہے. اور اگر ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر یہ غرر ہے. غرر کہتے ہیں غیر یقینی خرید و فروخت. غرر اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ کسی کو روپیہ دیتے ہیں کہ اگر کل یہ واقعہ ہو گیا تو 1 لاکھ دے رہا ہوں تجھے 2 لاکھ لوں گا, واقعہ نہیں ہوا تو میرے 1 لاکھ واپس کر دینا. تو یہ بھی کیا ہے میرے بھائی؟ حرام ہے. انشورنس میں کیا ہو رہا ہے؟ اب علماء جب ان لوگ کو سمجھاتے ہیں, آپ نے بیمہ پالیسی لی, آپ کے ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, نہیں مرے تو بولو نا ملتے ہیں پیسے؟ پھر نہیں ملتے. اب آپ کہیں کہ یہ تعاون ہے, بیچارہ یتیم ہو جائے گا تو یتیم ہونے پر اتنے پیسے اس کو ملیں گے. بھائی تعاون جائز شکل میں جائز ہے, سود اور جوئے کے طریقے پر جائز بولو نہیں ہے. سود اور جوئے کے طریقے پہ تھوڑی جائز ہے تعاون. جب جوئے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے نا, اس وقت جوا بڑا خاندانی کھیلا جاتا تھا, اس جوئے سے غریبوں کو فائدہ ہوتا تھا. اس جوئے کو اسلام نے حرام قرار دیا. عرب کیا کرتے تھے؟ تیروں پہ نام لکھ کے ڈالتے تھے, تیر گھماتے تھے, جس کا نام آ گیا نا سارے رقم جمع کرتے تھے. پہلے جیسے 7 افراد ہیں جوا کھیل رہے ہیں, 7 تیروں پہ سب کے نام لکھے اور وہ پانسا ڈالا. اچھا فرض کرو 1 لاکھ سب سے جمع کر لیے, کتنے جمع ہو گئے؟ 7 لاکھ. پھر جب جس کے نام جوا آیا نا, جو جیت گیا, اس کو 7 لاکھ روپے مل جاتے تھے اکیلے کو. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ساری رقم غریبوں میں بانٹتا تھا. فائدہ کس کو ہو رہا تھا بھائی؟ اس کو یہ فائدہ ہوتا تھا بھائی نام کس کا آئے گا؟ میرا نام آئے گا, میں نے کھلایا. اسلام نے کہا کہ غریبوں کی مدد کا یہ طریقہ ٹھیک بولو نہیں. حلال طریقے سے کما کے غریبوں کی مدد کرو. جوئے میں جیتی ہوئی رقم غریبوں کی مدد میں استعمال مت کرو. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو انشورنس میں یہی ہو رہا ہے. پھر بھی علماء کہتے ہیں کسی ملک کا قانون ہے انشورنس کروانا, وہاں آپ مجبور ہیں, لیکن اس پہ حلال کا لیبل نہ لگائیں. بہت سے ملکوں میں آپ کو ویزا ہی نہیں ملے گا, رہنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی, وہاں ایک مجبوری ہے. تو وہ پھر اللہ حکومت سے پوچھے گا, لیکن آپ اس پہ حلال کا لیبل بولو مت لگاؤ. اپنے اختیار سے یہ کام مت کرو آپ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, انشورنس والے جو کہتے ہیں نا یہ تعاون ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بزنس ہے. یہ کیا ہے بولو بھائی؟ بزنس ہے. وہ تعاون کی نیت سے یہ کام نہیں کرتے. نوٹ چھاپنے کا ایک طریقہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے, 10 آدمی مجھے نظر آئے, میرے پاس کوئی بزنس ہے نہیں, میں نے کیا کیا, میں نے ایک چال چلی. یہودی دماغ ہے نا ان سب چیزوں کے پیچھے, کچھ کیے بغیر پیسہ کماؤ. نیچرل طریقے سے پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. مرغیاں خریدو گے پتہ نہیں انڈا دیں نہ دیں, بیماری آ گئی پوری مرغیاں ہی مر گئیں. گائے خریدو گے دودھ نکالنا پڑے گا روزانہ صبح صبح, اس کا دودھ بیچو گے. کسی دن گائے کا موڈ آف ہے تو دودھ بھی مارکیٹ سے شارٹ. تبھی دیکھو بھینسوں والے بھینسوں کو خوش رکھنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں نا, لطیفے سنا کے خوش رکھتے ہیں, ٹینشن میں نہ جائے بھینس. میں نے گائے پالی ہے نا, مجھے پتا ہے گائے ٹینشن میں ہوگی دودھ نہیں دے گی وہ. ابے تجھے ٹینشن کے دودھ سے کیا تعلق ہے یار؟ نہ وہ دے گی نہیں دودھ. پہلے مجھے خوش کرو. اس کی سیوا کرتے ہیں, اس کو خوش رکھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اس کو, پھر جا کے دودھ دیتی ہے. تو حلال کمانے میں بڑے بکھیڑے ہیں. تو یہودی دماغ نے کیا سوچا کہ چند دنوں میں کروڑپتی بن جاؤ. تو وہ ایسے دماغ انہوں نے استعمال کیا, انہوں نے کہا یار ایسا کرو
10 آدمی ہے نا, یہ ایک میں سمپل سا فارمولا بتا رہا ہوں انشورنس کا. 10 آدمی ہیں, ان کو الو بناؤ. 10 کروڑ پتی لوگ ہیں, ان کو جا کے سمجھاؤ, دیکھو تم 10 کے 10 تمہارے بچے بھی ہیں, تمہاری بیوی بھی ہے, اللہ نہ کرے آج تم مر گئے, آج تم مر گئے, تمہیں پتہ ہے تمہارے بچوں کا کل کیا ہوگا؟ ظاہر آدمی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا یار. تو ایسا کرو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, 1 کروڑ تم 10 کے 10 مجھے دے دو, قسطوں میں دے دو, کیش دے دو, وہ تو قسطوں میں ہی چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر تم مر گئے نا, اگر تم مر گئے, 1.5 کروڑ میری طرف سے تمہارے بچوں کو منتھلی تم دے دیا کرو. میں نے پہلے سے کیلکولیشن کی بھی ہے, ماہرین سے اندازے لگوائے ہوئے ہیں کہ کتنے لوگوں کے مرنے کا چانس ہے حادثے سے. ساری دنیا تھوڑی مر جاتی ہے بھائی. ابے کووڈ میں بھی 1/3 دنیا بھی ہلاک نہیں ہوئی ہے. ڈیزاسٹر جتنے بھی آتے ہیں 1% آبادی بھی نہیں مرتی ہے. جوان آدمی کی موت کا ریشو 2% ہوگا, 5% ہوگا. تو پہلے سے کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ یار اتنے % چانس ہے مرنے کا, 1 مر گیا 2 مر گیا افورڈ کر لوں گا, باقی 8 تھوڑی مریں گے, وہ کیا ہوگا میرا پروفٹ. انشورنس کا میں نے بالکل سادہ سا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا, وہ یہ ہے, بیس یہ ہے اس کی. آگے پھر اس میں بڑی تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاید ہم سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, سلسلے میں آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے. بیس یہ ہے یا نہیں ہے؟ باقی پھر اس میں ڈیٹیل ہے, پوری تفصیل ہے اس کو. تو انہوں نے اصل اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہی ہے. اور ایک اور ہوشیاری پتہ ہے کیا کی ہے؟ انشورنس کمپنی کو لمیٹڈ بھی کر دیا. لمیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ کمپنی آج کل ساری لمیٹڈ ہے کہ پروفٹ جب تک ہوگا ہم دیں گے, لاس کمپنی کے ذمے نہیں ہے. یعنی آپ کیا دماغ لڑایا ہے یار.